حدیث نمبر 531۔ سابق راوی ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا اور سوال سے بچنے کا ذکر فرمایا، اس موقع پر یہ بھی فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہاتھ ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے۔ بخاری و مسلم۔ یہ حدیث اسی باب میں پہلے بھی گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 532۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں سے مال میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے تو وہ آگ کے انگارے کا سوال کرتا ہے، اسے اختیار ہے کہ وہ کم طلب کرے یا زیادہ طلب کرے۔ مسلم۔ فوائد۔ معلوم ہوا کہ بغیر ضرورت کے سوال کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان اس طرح اپنے کو جہنم کے انگاروں کا مستحق بنا لیتا ہے۔ افسوس ہے کہ جس مذہب نے غدہ گری کو اتنا بڑا جرم قرار دیا، اس مذہب کے ماننے والوں میں غدہ گری عام ہے۔ مسلمانوں کی اسلامی تعلیمات سے یہ بے خبری یا بے نیازی قابل صد افسوس اور لائق ہزار ماتم ہے۔ حدیث نمبر 533۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کرنا ایک عمل جراحی ہے، اس کے ذریعے سے آدمی اپنا چہرہ چھیلتا یا زخمی کرتا ہے، مگر یہ کہ آدمی بادشاہ سے ایسے معاملے میں سوال کرے کہ جس کے بغیر چارہ نہیں۔ ترمذی۔ حسن صحیح۔ القدو زخمی کرنا، چھیلنا اور اسی قسم کا کام کرنا۔ فوائد۔ حاکم وقت یا بادشاہ سے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مستحق امداد ہے تو بیت المال کی طرف رجوع کرے، جو ایک اسلامی مملکت میں اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ اس سے ضرورت مندوں کی آبرومندانہ کفالت کا اہتمام کیا جا سکے۔ اگر وہاں تک رسائی نہ ہو تو ناگزیر حالات و معاملات میں دوسروں سے بھی سوال کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 534۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے فاقہ پیش آ جائے وہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا، اور جو اس کا اظہار اللہ کے سامنے کرے تو اللہ تعالیٰ جلد یا بدیر اسے رزق عطا فرمائے گا۔ ابو داؤد۔ ترمذی۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ یوشکو شین پر زیر جلدی کرتا ہے۔ فوائد۔ اس میں ترغیب ہے کہ حاجت و ضرورت کے وقت انسانوں کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اس لیے کہ وہی سب کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ سیکنڈ۔ تاہم اسباب ظاہری کے مطابق حسب ضرورت بندوں سے بھی مانگا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت بھی اعتقاد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی مشیت ہوگی تو بندہ آمادہ تعاون ہوگا، ورنہ نہیں۔ حدیث نمبر 535۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، پس وہ کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے تھے۔ ابو داؤد۔ باسناد صحیح۔ فوائد۔ کسی سے سوال نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے کسی سے سوال نہ کیا جائے، کیونکہ ضرورت اور حاجت کے وقت سوال کرنا جائز ہے۔ تاہم ایسے موقعوں پر بھی اگر انسان کسی سے نہ مانگے تو یہ عزیمت کا بہت اونچا مقام ہے۔
حضرت صوبان رضی اللہ عنہ نے بعد میں اسی طریق عظیمت کو اختیار فرمایا۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ میں وضاحت ہے کہ گھڑ سواری کی حالت میں اگر ان کا کوڑا زمین پر گر جاتا تو کسی سے نہ کہتے بلکہ خود گھوڑے سے اترتے اور اسے پکڑتے، یعنی ان کی خودداری کا یہ عالم تھا کہ اتنا سا سوال بھی کسی سے کرنا گوارا نہ کرتے تھے۔ حدیث نمبر 536 حضرت ابو بشر قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دو فریقوں کے درمیان جھگڑا ختم کرانے کے لیے ضمانت اٹھا لی، پس میں اس سلسلے میں بغرض سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو تاکہ ہمارے پاس صدقے کا مال آئے، پھر ہم تمہارے لیے حکم دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے قبیصہ، تین آدمیوں کے سوا کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے، ایک وہ جو تمہاری طرح ضمانت اٹھا لے، پس اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ ضرورت کے مطابق وہ حاصل کر لے، پھر وہ رک جائے۔ دوسرا وہ آدمی جو کسی آفت یا حادثے کا شکار ہو گیا جس نے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے لیے بھی اس حد تک سوال کرنا جائز ہے جس سے اسے اپنی گزران کے مطابق مال حاصل ہو جائے، یا فرمایا جو اس کی حاجت کو پورا کر دے۔ تیسرا وہ آدمی جو فاقے کی حالت کو پہنچ جائے حتیٰ کہ اس کی قوم کے تین عقل مند آدمی گواہی دے کہ فلاں شخص فاقے میں مبتلا ہے تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ وہ گزران کے مطابق مال حاصل کرے، یا فرمایا جو اس کی حاجت کو پورا کر دے۔ ان کے سوا اے قبیصہ، سوال کرنا حرام ہے اور ایسا سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے۔ مسلم۔ الحمالہ ہا پر زبر، اس کا مفہوم یہ ہے کہ دو فریقوں کے درمیان لڑائی وغیرہ ہو جائے، پس کوئی شخص ان کے درمیان مال پر صلح کرا دے کہ ایک فریق دوسرے فریق کو اتنی رقم دے گا اور اس کی ادائیگی کا ذمہ دار بن جائے۔ اب اگر اقرار کرنے والا فریق رقم کی ادائیگی نہ کرے تو ضامن کے لیے مطلوبہ رقم جمع کرنے کے لیے سوال کرنا جائز ہے تاکہ وہ ضمانت کے مطابق رقم ادا کر دے۔ جائحہ کے معنی ہے ایسی آفت جو انسان کے مال یا کاروبار کو پہنچے جس سے اس کی ساری پونجی برباد ہو جائے اور اسے کھانے کے بھی لائے پڑ جائے تو اس کے لیے بھی بقدر ضرورت سوال کرنا جائز ہے۔ قوام قاف پر زیر اور زبر دونوں جائز ہے۔ مال یا اسی طرح کی کوئی چیز جس سے انسان کا معاملہ کاروبار وغیرہ درست ہو جائے۔ سداد سین پر زیر، جو ضرورت مند کی حاجت کو پورا کر دے اور اسے کافی ہو جائے۔ فقہ بمعنی فقر کے۔ حجہ عقل۔ فوائد، اس میں ان تین افراد کی وضاحت ہے جنہیں سوال کرنے کی اجازت ہے، ان کی تفصیل گزشتہ سطور میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 537 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے گھروں کا چکر لگائے اور ایک ایک دو دو لقمے یا ایک ایک دو دو کھجوریں اس کو وہاں سے لوٹا دے، لیکن اصل مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے، نہ ظاہراً اس کی حالت کا کسی کو اندازہ ہو سکے کہ اسے صدقہ دیا جائے اور نہ وہ خود کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد، اس میں بڑی احسن پیرائی میں پیشہ ور قسم کے گداگاروں اور ضرورت مند مسکینوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے، جس سے اصل مقصد یہ ہے کہ انسان تلاش کر کے ایسے ضرورت مندوں پر خرچ کرے جو اہل حاجت ہونے کے باوجود اہل حاجت والی
حیت و حالت اختیار نہیں کرتے، نہ کسی سے سوال ہی کرتے ہیں، نہ یہ کہ جو پیشہ ور قسم کا گداگر سامنے آ گیا اسے روپیہ 8 آنے دے کر سمجھ لے کہ اس نے صدقہ و خیرات کا حق ادا کر دیا۔ باب نمبر 58، بغیر سوال اور بغیر حرص و طمع کے جو مال ملے اس کا لینا جائز ہے۔ حدیث نمبر 538، حضرت سالم رحمۃ اللہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اور عبداللہ بن عمر اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطیے سے نوازتے تو میں کہتا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے، جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسے لے لو۔ جب تمہارے پاس مال کا کوئی حصہ اس طرح آئے کہ تمہیں اس کی حرص و طمع بھی نہ ہو تو اور نہ اس کی بابت تم نے سوال کیا ہو تو اسے لے لیا کرو اور اسے اپنے مال میں شامل کر لو، پھر اگر تم چاہو تو اسے کھا لو یعنی اپنے تصرف میں لاؤ، اور اگر چاہو تو صدقہ کر دو، اور جو مال اس طرح نہ ملے تو اپنے نفس کو اس کے پیچھے مت لگاؤ، یعنی حرص و طمع کے ذریعے سے یا مانگ کر مال حاصل نہ کرو، کیونکہ اس طرح جائز نہیں ہوگا۔ جناب سالم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے تھے، اور کوئی چیز آپ کو بغیر مانگے دی جاتی تو اسے لینے سے انکار بھی نہیں فرماتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ مشرف شین کے ساتھ اس کی طرف جھانکنے والا، یعنی دل میں اس کی حرص و طمع کرنے والا۔ فوائد، اس میں ایک تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس کردار کا بیان ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ ضرورت مندوں کو ترجیح دیتے تھے۔ دوسرا، عطیہ اور ہدیہ لینے کا جواز ہے بشرطے کہ دل میں اس کی طمع نہ ہو۔ تیسرا، مال جمع کر کے رکھنے کی رخصت ہے، جبکہ انسان کی نیت یہ ہو کہ اس سے میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کروں گا اور دیگر اہل ضرورت اور اللہ کی پسندیدہ راہوں پر بھی خرچ کروں گا تاکہ اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے۔ باب نمبر 59، اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے، سوال سے بچنے اور دوسروں کو دینے سے گریز نہ کرنے کی ترغیب و تاکید۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نماز پوری ہو چکے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل رزق تلاش کرو۔ سورۃ الجمعہ۔ فائدہ، آیت اللہ کے فضل سے مراد روزی ہے، یعنی روزی کے لیے محنت کرو۔ اس میں گویا ہاتھ سے کما کر کھانے کی ترغیب ہے، اور جب انسان تجارت و کاروبار کے ذریعے سے مال کھاتا ہے تو پھر اسے دوسروں سے مانگنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ علاوہ ازیں وہ اس پوزیشن میں بھی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں پر بھی خرچ کرے، یعنی صدقہ کرے، زکوٰۃ دے۔ حدیث نمبر 539، حضرت ابو عبداللہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی ایک شخص کا رسیاں لے کر پہاڑ پر جانا کہ ان سے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے، پھر اسے بیچے، پس اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو ذلت سے بچائے۔ یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگ اسے سوال کرے، وہ چاہے تو اسے دے، چاہے تو انکار کر دے۔ بخاری۔ فوائد، اس میں غداگری کے مقابلے میں محنت کی ترغیب دی گئی ہے، چاہے لوگوں کی نظروں میں وہ کتنا بھی حقیر اور ادنیٰ کام ہو، لیکن یہ دستکاری اور محنت سوال کی ذلت سے بہرحال بہتر ہے۔ اس میں انسان کی عزت نفس محفوظ رہتی ہے، جبکہ مانگنے میں انسان کی ذلت ہے۔
گویا اسلام ذلت نفس سے بچاتا اور کرامت نفس کا سبق دیتا ہے۔ حدیث نمبر 540، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک شخص لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لاتا اور اسے بیچ کر گزارا کرتا ہے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، وہ اسے دے یا انکار کر دے۔ بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 541، سابق راوی ہی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی ہی سے کھاتے تھے۔ بخاری۔ حدیث نمبر 542، سابق راوی ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھی تھے۔ مسلم، یعنی کارپینٹر۔ حدیث نمبر 543، حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کبھی کوئی کھانا نہیں کھایا، اور اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ بخاری۔ فوائد۔ ان تمام احادیث کا مفاد یہ ہے کہ ہاتھوں سے یعنی محنت مزدوری اور دستکاری کے ذریعے سے کما کر کھانا نہایت پسندیدہ اور افضل عمل ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے بھی اپنے ہاتھوں سے محنت کی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسباب ظاہری کا اختیار کرنا ضروری ہے، ان کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، اس لیے اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، بلکہ صحیح توکل یہ ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق اسباب و وسائل اختیار کیے جائے اور پھر انجام اور معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ ایک یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کسی بھی ہنرمندی اور دستکاری کو حقیر اور ان کے کرنے والوں کو کمتر نہ سمجھا جائے، بلکہ ایسے لوگ معاشرے میں تکریم و احترام کے مستحق ہے کہ یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کے طریقے پر چلنے والے ہیں، نہ کہ ان کو معاشرے میں حقیر سمجھا جائے، جیسا کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہے۔ ہم لوگوں نے بعض پیشوں کو بہت حقیر سمجھ رکھا ہے اور اسی حساب سے ان اصحاب حرفت پیشے والوں کو کمتر اور ادنا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ نہ کوئی پیشہ حقیر ہے اور نہ پیشے والا کمتر۔ باب نمبر 60، کرم و سخاوت کا اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے خیر نیکی کے کاموں پر خرچ کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، اور فرمایا، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے پس اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا، اور تم جو بھی خرچ کرتے تو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نیز فرمایا، جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ فائدہ آیات۔ ان آیات میں خرچ کرنے سے مراد نیکی اور اللہ کی پسندیدہ راہوں میں خرچ کرنا ہے۔ اس کی بابت ایک بات تو یہ کہی گئی ہے، تمہارا خرچ کیا ہوا ضائع نہیں جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دنیا یا آخرت یا دونوں جگہ عطا فرمائے گا۔ پوائنٹ سیکنڈ، تاہم یہ خرچ ریاکاری اور شہرت و ناموری کی غرض سے نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں ثواب کے بجائے عذاب اور رضائے الہی کی بجائے اس کا غضب حصے میں آئے گا، اس لیے یہ خرچ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ پوائنٹ تھرڈ، تمہاری خرچ کی ہوئی ایک پائی کا علم اللہ کو ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ حدیث نمبر 544، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے،
ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کی ہمت و توفیق بھی دی، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے علم و حکمت سے نوازا، پس وہ اس کے ساتھ ہی فیصلہ کرتا اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کسی پر رشک نہ کیا جائے سوائے ان دو خصلتوں کے کسی ایک پر، یعنی ان پر رشک کرنا درست ہے۔ فوائد: حسد ایک نہایت مہلک اخلاقی بیماری ہے جو انسان کے امن و سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ حسد کے معنی ہے کسی پر اللہ کا انعام ہو تو اسے دیکھ کر کڑھنا اور اس کے زوال کی آرزو کرنا۔ یہ حرام ہے اور اس سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ ایک اور چیز غبطہ ہے جسے اردو میں رشک کرنا کہتے ہیں، یہ جائز ہے اور اس کا مطلب ہے کسی پر اللہ کا انعام دیکھ کر خوش ہونا اور یہ آرزو کرنا کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ اس حدیث میں غبطہ کو بھی حسد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ حسد الغبطہ ہے، مطلق حسد نہیں، کیونکہ وہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ بہرحال اس حدیث سے ایسے مالدار کی فضیلت واضح ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو صرف اپنی ذات پر ہی خرچ نہیں کرتا بلکہ اسے غربا و مساکین اور دین کی نشر و اشاعت پر خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح دین کا علم حاصل کرنے والے کی فضیلت کا بیان ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرتا اور دوسروں کو بھی قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہے۔ ہر شخص کو یہ آرزو کرنی چاہیے کہ مال کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کا وافر جذبہ بھی اسے ملے اور دینی علوم اور اس کی حکمت سے وہ بہرہ ہو تاکہ انبیاء کی جانشینی کا شرف اسے حاصل ہو اور اس کا حق اچھی طرح ادا کر سکے۔ جعلنا اللہ منہم۔ حدیث نمبر 545۔ سابق راوی ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جس سے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا ہی مال سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پس انسان کا مال تو وہی ہے جو اس نے صدقہ و خیرات کر کے آگے بھیجا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ پیچھے چھوڑ گیا۔ بخاری۔ فوائد: اس میں بڑے حکیمانہ انداز سے انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کو اجاگر اور ذہن نشین کیا گیا ہے کہ انسان کا اصل مال تو وہی ہے جو وہ مال کی محبت کو نظر انداز کر کے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی راہ میں اور اس کی پسندیدہ جگہوں پر خرچ کرے گا، کیونکہ روز قیامت یہی مال اس کے کام آئے گا۔ اس کے علاوہ تو اس نے کھا پہن کر ختم کر دیا اور اپنے پیچھے چھوڑ گیا، وہ اس کے ورثاء کے کام آ گیا۔ اس میں اس امر کی ترغیب ہے کہ انسان کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہو تو اس سے اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔